सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। Well, I've got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए okay, उनसे। okay. तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian. तो he is just a Hindu. He has later converted. हिंदी में sorry, okay, उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में, उनको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए। मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझाया कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है। तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू
اپنے مذہب کو نہیں جانتے, اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں, اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے, بھگوان کے خلاف ہے, تو ایسا گانا گانا غلط ہے. آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا. نمستے, نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب, آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا معنی ہے؟ مائکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا. نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں. ہاں, سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں. نمن کرتا ہوں. سر جھکا کے, سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے, حرام ہے, پروہیبٹڈ ہے. آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے, چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں, پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے, اللہ کے سامنے, اور میں خدا نہیں ہوں. آپ جانتے, آپ میری عزت کر سکتے ہیں, میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ سلامتی ہو. آپ سمجھے نا, میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے, صرف خدا کے سامنے. تو آپ نے بڑپن میں مجھے کہا, لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے. مثال کے طور پہ 1 مہینہ پہلے میں جب بامبے ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عورت, ہندو خاتون, مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, آئی ڈاکٹر ذاکر نائک؟ میں نے کہا جی ہاں. او, میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں, میں دبئی سے 25 سال کے بعد بمبئی میں آ رہی ہوں, 25 سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں. اس کے سر پہ ٹکا تھا, ہندو عورت تھی, بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, اور بہت الحمدللہ تعریف کرنے لگی. ساری تعریف اللہ کی ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, شرک ہے. تو بولے کیوں؟ وہی جواب میں نے دیا, آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور میں نے تقریر کی ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے, آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہندی مسلم اسکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کچھ اسکول میں ہو سکتا ہے, لیکن میرے حساب سے اکثر اسکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو اسکول میں نے قائم کیا ہوں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے. نہ ہندی, مراٹھی بھی, جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے, ہم پڑھاتے ہیں, زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر 1 انگریزی عربی, پھر اردو, ہندی, مراٹھی, آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے, سنسکرت بھی, تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو. سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی تو چھوڑو, سنسکرت, کیونکہ وید سنسکرت میں, ہندی میں نہیں ہے. ہندو کی زبان ہے سنسکرت. اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں, پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں, ریفرنسز دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی, بنانے والے کی, خدا کی, اللہ کی, سب سے پہلے.
اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں. آئی ایم اے گڈ پریکٹسنگ انڈین. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا, میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین. میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے, ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے, تو خالق کا قانون اونچا ہے. خالق کا قانون اونچا ہے, خدا کا قانون اونچا ہے, اللہ کا قانون اونچا ہے. پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں, ٹھیک ہے, یہ دیش میں ہم جیتے ہیں, دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے, لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے, یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے. میں دیش کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا, تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں, ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا, تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں, اللہ کی کرتا ہوں, خدا کی کرتا ہوں. لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے, وہ شریعت کے اندر ہے, خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے, تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے, آپشنل ہے, اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو, تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش, چاہے وہ امریکہ ہو یا یو کے ہو, وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے, تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے, خدا سے, اللہ سے, پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے, ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف. اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم, فنڈامنٹلسٹ مسلم, ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.